جی السلام علیکم، میں ہوں وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اصیل نوابی یوٹیوب چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہمارے ویورز کے بارے میں۔ ہمارے ویورز ہمیں بہت ساری ویڈیوز کے نیچے کمنٹس کرتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ فائٹنگ کے لیے ویڈیوز بنائیں، آپ ہمارے مرغوں کی فائٹنگ کے لیے گروتھ کس طرح سے ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز بنائیں، یا پھر ہمارے مرغوں کی فائٹ کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو بنائیں، یا پھر وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سبھی سوالوں کا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو رپلائی کرنے والا ہوں طارق مسعود صاحب کی زبانی سے، مطلب ان کے ذریعے سے میں آپ کو رپلائی کرنے والا ہوں کہ ہم اس طرح کی ویڈیوز کیوں نہیں بناتے۔ اگر دیکھا جائے بیسیکلی جو فائٹنگ سے ریلیٹڈ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں ان کے ویوز کافی اچھے آتے ہیں، اور ہمارے چینل پر اگر ویوز کم ہیں، میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ میں فائٹنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز بنانا شروع کر دوں تو ویوز اچھے ہو جائیں گے، تو جائیں گے، لیکن ہمارا کوئی دین بھی تو ہے، ہم مسلمان ہیں، تو اس لیے ہمیں ہمارے جو دین ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں ہمیں جو ہے نا وہ سوٹ نہیں کرتی، تو اسی لیے ہم اس چینل پر اس طرح کی ویڈیوز نہیں بناتے۔ تو ابھی دیکھا جائے کہ اسلام میں اس چیز کو کیسے دیکھا جاتا ہے، مطلب کہ مرغوں کی فائٹ کروانا اس چیز کو کیسے دیکھا جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم یہاں اس سائٹ پہ مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان چلاتے ہیں، تو اس میں تھوڑے سے وہ جو ہے نا وہ ان کے الفاظ لیتے ہیں کہ یہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط، میں آپ کو سناتا ہوں ابھی۔ ہمارے ہاں لوگ مرغوں کی لڑائی کرواتے ہیں، کیا یہ گناہ ہے؟ اور جو لوگ مرغوں کی لڑائی دیکھیں گے کیا ان کو بھی گناہ ہوگا؟ عبدالقیوم صاحب، بالکل گناہ ہے، حرام ہے۔ اس طرح سے جانوروں کو عذاب دینا یہ بہت شدید گناہ ہے۔ آپ بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، اللہ نے اس عورت کی ساری نیکیاں ضائع کر دی۔ جانور کو عذاب دینا بھی بہت بری بات ہے، اور جس نوعیت کی تکلیف دیں گے اسی نوعیت کا گناہ ہوگا۔ ابھی ایک مرغوں والا ہی چینل ہے، عباس ڈیش، مطلب پورا نام نہیں لینا چاہوں گا، عباس بھائی وہ جو ہے نا ویڈیوز ساری کی ساری اسی ٹاپک پہ بناتے ہیں، کوئی ویڈیو ہوگی جو کہ اس ٹاپک سے ہٹ کے ہوگی، تو یار کیا ہے، مطلب شوقین تو ہم بھی ہیں، مرغے کی صحت کو دیکھا جائے، مرغے کی جو بیماری ہے اس کو ٹھیک کرنے سے ریلیٹڈ دیکھا جائے، اس کے ریلیٹڈ بتایا جائے، تو اور بہت سارے ٹاپک ہیں یار اس کو چھوڑ کے، تو وہ ٹاپک آپ کور کریں۔ تو ضروری نہیں کہ آپ اگر مرغوں کی فائٹنگ سے ریلیٹڈ ہی ویڈیو بنائیں گے تو آپ کی ویڈیوز پہ ویو اچھے آئیں گے، آپ کا چینل گروتھ کرے گا، تو نہیں، ایسا نہیں ہے یار۔ عباس بھائی آپ تھوڑا سا سمجھیں ان باتوں کو، تو آپ تھوڑا سا اپنے ٹاپک سے ہٹیں۔ اچھا، تو نیکسٹ چلاتے ہیں ابھی۔ تو اس لیے اپنی جانوں پر رحم کریں۔ یہ مرغوں کو لڑانا کس طرح سے خونم خون ہو جاتے ہیں، ان کی کیا گزر رہی ہوتی ہے ان کے اوپر، اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بھی بدترین میں نے چیزیں دیکھی ہیں یوٹیوب پہ، گڑا کھود دیتے ہیں، اس میں اس کو کتے کو اور جو ہے وہ سور کو چھوڑ دیا آپس میں لڑنے کے لیے، خنزیر کو یا اور بھیڑیے کو چھوڑ دیا، وہ لڑ رہے ہیں، وہ بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی کسی کو جو ہار جاتا ہے، تو تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ کی انٹرٹینمنٹ ہے، اس مخلوق پہ کیا گزر رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک پہ بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا فی کل کبد ذی رطبۃ اجر، ہر جاندار چیز کے ساتھ احسان کرو گے اجر ملے گا۔ تو جیسے ہر جاندار چیز کے ساتھ احسان کرنے پہ ثواب ملتا ہے، تو اسی طرح ہر جاندار چیز کے ساتھ ظلم کرنے پر عذاب بھی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک پیغمبر کو چیونٹی نے کاٹا، تو انہوں نے وہ چیونٹیوں کے بل میں جتنی چیونٹیاں تھیں نا سب کو جلا دیا، تو اللہ نے وحی کر کے آپ کو تنبیہ کی کہ جس چیونٹی نے آپ کو کاٹا تھا آپ نے اس کے علاوہ باقیوں کو کیوں سزا دی ہے؟ تو چیونٹی کو آپ بلا وجہ نہیں مار سکتے، تو آپ یہ مرغوں کو لڑائی دیکھنا اور ان کو اذیت دینا، یہ منظر کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں شریعت میں، اور یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ کچھ صحابہ نشانے بازی سیکھ رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر نے دیکھا مدینہ میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے کہ وہ نشانے بازی سیکھ رہے ہیں، اور کیسے سیکھ رہے ہیں؟ مرغیوں کو باندھ کے، کہ مرغیوں پہ تیر چلا کے نا نشانے سیکھ رہے ہیں۔ تو ان کو منع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے۔ دجاجہ مسبورہ اسے کہتے ہیں، بندی ہوئی مرغی، اس پہ مار کے نشانے سیکھتے تھے۔ منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نشانے بازی کے لیے تو آپ کوئی بھی ہدف رکھ کے اس سے نشانے سیکھ سکتے ہیں، جانوروں کو آپ کیوں ہدف بنا رہے ہیں اس کے لیے؟
چلیں جی بات ختم کرتے ہیں. طارق مسعود صاحب نے جو بھی باتیں کہیں وہ 100% ریئل ہیں, کیونکہ دین اسلام کو سمجھنے والے مفتی ہی سب سے اچھا بہتر مشورہ دے سکتے ہیں, بہتر سب سے بتا سکتے ہیں. تو اس لیے ہم نے اس بیان کو اس ویڈیو میں چلایا کہ آپ لوگ سمجھیں کہ یہ کام درست نہیں ہے. آپ مرغوں کا شوق کرتے ہیں تو بہت سے طریقے ہیں مرغوں کا شوق کرنے کے, ضروری نہیں کہ آپ اگر مرغوں کی لڑائی نہیں کروائیں گے تو آپ کا شوق مکمل نہیں ہوگا. یار بھائی ہو جاتا ہے, یار ہو جاتا ہے. یا تو آپ سیدھا سیدھا کہہ دو کہ یار ہم اسلام پہ چلنے والے ہی نہیں ہیں, مطلب کوئی بڑی باتیں ہو جائیں گی. یار ایسے نہیں, آپ اس کیٹیگری سے ہٹ کے نا مرغوں کا شوق رکھیں, 100 200 300 مرغیاں پالیں اور ان کو بیچیں, ان کے انڈے سیل کریں, ان کی صحت کا خیال رکھیں اور ان کو اپنے گھر میں دیکھ کر خوش رہیں, یا پھر پولٹری فارم ایک بنا لیں اس کو دیکھ کر خوش رہیں. مطلب بہت سارے طریقے ہیں شوق کرنے کے, آپ وہاں اس طرف چلے جائیں. تو عباس بھائی کی ویڈیوز پہ نہیں جانا, وہ ٹاپک ہی یہ کور کرتے ہیں کیونکہ اس میں ویوز اچھے آتے ہیں. ویوز کے لیے یہاں پہ تو آپ کو ویوز مل جائیں گے, لیکن اوپر جا کے کون آپ کو دیکھے گا بھائی, سیدھی سی بات ہے. مرغوں کی ویڈیوز بنانی ہے تو لڑائی سے فائٹنگ سے ہٹ کے بنائیں, اور کیونکہ جانوروں کے ہم پر حقوق ہیں. جانور جو بھی جاندار چیز ہے انسانوں پر اس کے حقوق واجب ہوتے ہیں, وہ آپ کو سب کو پتہ ہوگا. تو اگر کوئی ہندو بھائی ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو میں رپلائی تھوڑا سا کر دوں کہ ہم اس طرح کا ظلم برداشت نہیں کرتے, کسی کی بھی جانور کے ساتھ کسی بھی طرح کا ظلم برداشت نہیں کرتے. جو ان کو ذبح کر کے کھانے کا حکم ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے, کیونکہ وہ جانور اللہ نے بنا کے ہمیں دیے اور وہ حکم بھی اللہ نے ہی ہمیں دیا, ٹھیک ہے نا. تو بس یہ میری آج کی ویڈیو کا مقصد تھا کہ ہم وہ اس طرح کی ویڈیوز کیوں نہیں بناتے کہ ہم مرغوں کی فائٹنگ سے ریلیٹڈ, ان کو تیار کرنے سے ریلیٹڈ, یا پھر ان کی فائٹنگ اچھی ہونے سے ریلیٹڈ, پتہ نہیں کون سے ٹاپک ہے, وہ ویڈیوز ہم کیوں نہیں بناتے. وہ اسی وجہ سے نہیں بناتے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم پر یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی, ہم یہ اس طرح کی ویڈیوز نہیں بنائیں گے. تو انشاءاللہ ہمارا چینل نیچے جائے یا اپ جائے, وہ اللہ ہمارے چینل کو بہتر رکھے گا انشاءاللہ. ابھی جو بھائی ہماری باتوں سے اختلاف کرتا ہے تو اس سے معذرت ہے, کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا ایز اے مسلم, آپ کو بھی اچھا نہیں لگنا چاہیے. تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں, اگر اچھی نہیں لگی تو امید ہے آپ ڈس لائک تو کر ہی دیں گے. آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو. تھینک یو.